کہتے ہیں زمانے کی مٹی میں کچھ ایسے چراغ بھی ہوتے ہیں جو صدیوں تک بجھتے نہیں۔ انہی میں سے ایک نام تھا طوطی ہند حضرت امیر خسرو۔ شاعری، موسیقی اور روحانیت کے اسپیکر نے برصغیر کی تہذیب کو وہ رنگ دیا جو آج بھی قائم ہے۔ 1253 عیسوی میں پٹیالی آگرہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آنے والے زمانوں میں عشق و عرفان کی زبان بننے والا تھا۔ نام رکھا گیا ابو الحسن یامین الدین خسرو، اور دنیا نے محبت سے انہیں امیر خسرو کہا۔ والد امیر سیف الدین ترک لاچین قبیلے کے سردار تھے جو منگولوں کے حملوں سے بچ کر ہندوستان آئے۔ والدہ ہندوستانی تھیں، یوں خسرو کی رگوں میں ترکوں کی غیرت اور ہندوستانیوں کی محبت دونوں لہریں بہنے لگیں۔ 8 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وقت نے تھپیڑ دیے مگر ان کے اندر کا شاعر جگا دیا۔ کچھ عرصے بعد خاندان دہلی منتقل ہوا اور خسرو نے وہ شہر دیکھا جو اس وقت سلطنت دہلی کا دل تھا۔ خسرو نے غلامان، خلجی اور تغلق تینوں خاندانوں کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ درباروں میں ان کی زبان کی مٹھاس تھی اور خانقاہوں میں دل کی نرمی۔ اسی دہلی میں ان کی ملاقات ہوئی اپنے مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے۔ یہ ملاقات گویا عشق کی معراج تھی۔ خسرو مرشد کے عشق میں فنا ہو گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کو محمد کا سائلس کا لقب عطا کیا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے مرشد کریم کے لیے کئی شاعری مجموعے تخلیق کیے۔ مرشد کی تعریف میں ڈیروں اشعار کہے۔ چھاپ تلک سب چھین لے منہ سے نینا ملا کے مشہور زمانہ کلام آپ نے اپنے مرشد کریم کے لیے ہی لکھا تھا۔ چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملا کے۔ کہتے ہیں جب مرشد کا وصال ہوا تو خسرو نے وہ درد انگیز دوہا کہا، گوری سوئے سج پر مکھ پر دارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج پئی جو دیس، اور چند ماہ بعد خود بھی اپنے محبوب کے پیچھے راہی ہو گئے۔ امیر خسرو ہر فن کے ماہر تھے۔ مثنوی، قصیدہ، غزل، دوہا، پہیلیاں، گیت سبھی میں تبازمائی کی۔ ان کے 5 دیوان آج بھی فارسی ادب کا سرمایہ ہیں۔ ان کا مشہور زمانہ شعر آج بھی فضا میں گونجتا ہے۔ اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں است۔ ہندوستانی موسیقی میں انہوں نے ترانہ، قول، کلابہ اور خیال ایجاد کیے۔ کہتے ہیں ستار کا تیسرا تار بھی انہوں نے ہی جوڑا۔ راگ ایمن کلیان انہی کی تخلیق ہے جو شام کے وقت گائی جاتی ہے۔ امیر خسرو کو اردو زبان کے اولین موجدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا دوہا ہے، خسرو دریا پریم کاؤ الٹی واقعی دار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار۔ عشق کی گہرائی اور تصوف کی سادگی دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کے قلم نے بے شمار علم و ادبی خزانے چھوڑے۔ تحفۃ الصغر، وسط الحیات، قصہ چار درویش، تغلق نامہ، ہشت بہشت، خالق باری، لیلا مجنوں، افضل الفوائد، ہر تصنیف ایک نئی روشنی، ایک نیا زاویہ۔ 1325 میں خسرو نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا اور اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے صرف 40 قدم کے فاصلے پر ابدی نیند سو گئے۔ آج بھی دہلی کی فضاؤں میں جب قوالی کی آواز گونجتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے خسرو اپنے محبوب کے در پر نغمہ سرا ہے۔ امیر خسرو شاعر تھے، صوفی تھے، عاشق تھے۔ انہوں نے دربار کی روشنی کو خانقاہ کی خاموشی سے جوڑ دیا۔ ان کا پیغام تھا عشق، محبت اور انسانیت، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے ہندوستان کی مٹی کی خوشبو میں، قوالی کی دھن میں، اور ہر اس دل میں جو عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد ہر قوال امیر خسرو کا کلام پڑھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ 800 سال بعد جب ہندوستان میں ایک ویب سیریز بنائی گئی جس کا نام تھا ہیرا منڈی، اس میں بھی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام شامل کیا گیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا منتخب کلام، زحال مسکین مقم تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارا میں جاں، نالے ہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف روز وصلت جو عمر کوتاں، سکی پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یکا یکز دل دو چشم جادو بسد فرے میں ببرد تسکین، کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہماری پیکو ہماری بتیاں۔
بحق کے روزے وصال دل بر کے داد مارا غریب خسرو، سپیت من کے ورائے رکھوں جو جا کے پاؤں پیا کی کھتیاں۔